الحمدللہ آپ حضرات آپ کے اللہ کے کلام الہی کو سن رہے ہیں، اور کلام الہی کی سورہ صاد آپ حضرات کے سامنے اس کی چند آیات پیش کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ پاک نے جو پیغام دیا ہے، اس سے پہلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن بھرپور نصیحت ہے۔ قرآن کا ایک ایک مضمون، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کی ایک ایک بات انسان کے لیے مکمل نصیحت ہے۔ جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ سب مخالفت اور غرور میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو غارت کر دیا اس بات کے اوپر کہ جس نے اللہ کا اور رسولوں کا انکار کیا انہیں تباہ برباد کر دیا اللہ رب العزت۔ پھر وہ اس وقت اللہ کو پکار بھی رہے تھے لیکن کام نہ آیا پکارنا۔ جب اللہ کی مار پڑی ان کے اوپر تو پھر ان کو کام نہ آیا، اللہ کی مار سے وہ بچا نہ سکا۔ جب وہ پکار رہے تھے کہ الہی ہم تجھے مانتے ہیں، اللہ نے کہا اب نہیں۔ اور وہ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس اللہ کا رسول جو ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا، اس کے بعد کے اوپر تعجب کرتے تھے کہ ہمیں میں سے ہم انسان ہیں اور ہمیں کوئی ڈرا رہا ہو ہم نہیں مانتے، تعجب کرتے تھے۔ بلکہ اس تعجب کے نتیجے میں ان کافروں نے نبوت کو اور نبوت کے معجزات کو اور اسی طریقے سے کلام پاک کو انہوں نے جھوٹا اور جادوگر کہا۔ یہ بات بھی کہی انہوں نے کہ ایک معبود کو ہم کیسے مان لیں، اتنے ساروں کو کیسے چھوڑ دیں، ہمارے معبود تو بہت سارے ہیں، تیرا معبود ایک ہے، ایک سے کیا ہوتا ہے، بہت ساروں تو ہوتا ہے اس لیے ہم نہیں چھوڑے۔ یہ بھی تعجب کی بات تھی ان کی۔ آج کے سبق میں ارشاد یوں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے ان لوگوں نے کہا کہ صرف ایک خدا رہنے دے، اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے، اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی قرنوں سے ہوتی چلی آتی تھی وہ سب یک قلم موقوف کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگے جس کی پرانے زمانے سے معبودوں کی پرستش آ رہی ہے انہیں کیسے ایک دم چھوڑ دیا جائے اور ایک کو کیسے مان لیا جائے، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے تھے گویا ہمارے باپ دادا نرے جاہل تھے، یعنی اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ ہمارے ماں باپ تو سارے بے وقوف اور جاہل تھے، وہ سارے بیچارے، حالانکہ وہ جاہل ہی تھے، اگر وہ کر رہے تھے یہ کام تو وہ جاہل ہی تھے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بے وقوف ہی تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سر عبودیت خم کرتے رہے۔ روایات میں ہے کہ ابو طالب کی بیماری میں ابو جہل وغیرہ چند سرداران قریش نے ابو طالب سے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں طرح طرح سے احمق بناتے ہیں، صرف ایک کلمہ چاہتا ہے، آپ ان کو سمجھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ان سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں جس کے بعد تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے گا، عجب ان کی خدمت کرے گا، جزیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولے بتلا ہم ایک نہیں تیری 10 مانیں گے، تو ایک بار بتا ہمیں کیا ہے وہ کہ عجم بھی ہمارا ہوگا، عرب بھی ہمارا ہوگا، شام بھی ہمارا ہوگا۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کے بعد تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے، عجم ان کی خدمت میں جزیہ پیش کرنے لگے؟ وہ کلمہ آپ ایک کلمے کہتے ہیں، ہم آپ کے 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا، فرمایا زیادہ نہیں، بس ایک، اور صرف ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی تیش میں آ گئے، غصے میں چڑھ گئے، کھڑے ہو گئے سارے۔ وہ کہنے لگے کیا اتنے خداؤں کو ہٹا کر اکیلا ایک خدا، چلو جی
یہ اپنے غرض کی بات کرتا ہے. ہمارے نبی کہنے لگے یہ تو اپنے مطلب کی بات کرتا ہے, سردار بننا چاہتا ہے. چلو اٹھو کھڑے ہو. بڑے بڑے سرداروں نے کہا, وہ جو 25 آدمی تھے ان میں سے 2-4 کھڑے ہو کر کہنے لگے ابو جہل تھا, آس بن وائل تھا, یہ بڑے بڑے چودھری, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا چلو یہ تو اپنے غرض کی بات کرتا ہے اور ایک ہی کی دعوت دیتا ہے, چلو کھڑے ہو, اپنے معبودوں پر جمے رہو, ہٹنے کی بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے, جاؤ چلو اس کی سنو مت. انہیں ڈر یہ ہو گیا کہ اگر آگے یہ بول دیں گے کچھ اور تو یہ ان کے ہو جائیں گے, یہ ہماری چودراہٹ سب ختم ہو جائے گی. سب کو کھڑے کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا. کہنے لگے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کو مان لے اپنے. تو کھڑے ہو گئے. قرآن نے کہا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ, وہ بڑے سردار, رئیس, وہ چودھری, پنچ سب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر چل دیے. قرآن کہتا ہے وَانْطَلَقَ, چل دیے, مَلَأُ, سردار, رئیس, پنچ, منہم, ان میں سے, انمشوا, اور یوں کہنے لگے چلو جی, وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, اپنے معبودوں پر جمے رہو, بالکل نہ ہٹو, اس کی مت مانو. ان ھذا لشیء یراد, اور یوں کہنے لگے یہ تو اپنے مطلب کی بات کرتا ہے. جب بھی ملے, جب بھی ملتا ہے ایک کی مانو, ایک کی مانو, ایک کی رٹ لگا رکھی ہے. اتنا بڑا نظام ایک کیسے سنبھال سکتا ہے؟ ساری اپنی غرض کی بات کرتا ہے. کہنے لگے اسی کو قرآن نے, مفسرین نے لکھا کہ یہ تو انہی معبودوں میں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں, یعنی یہ تو ہمارے معبودوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے. تم بھی مضبوطی سے اپنے معبودوں کی بات کرو, حمایت کرو, دیکھیں کیسے ہٹا سکتا ہے. نعوذ باللہ. مبادہ ان کا پرو پیگنڈا کسی ضعیف الاعتقاد کا قدم پرانے آبائی طریقے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے. یوں کہنے لگے کہ اس کا جو یعنی ہمارے نبی کی بات کو پرو پیگنڈا بتانے لگے کہ کوئی اپنے باپ دادا کے دین سے کوئی پرانا ہو گیا ہو, مانتا نہ ہو, اسے تو یہ ہٹا سکتا ہے, لیکن ہمیں ہٹا کے دکھا. اپنی چودراہٹ میں اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہنے لگے ہمیں ہٹا کر دکھا دو. کوئی دوسرے کو تُونے ہٹا دیا, کیا ہو گیا؟ ان کی انتھک کوشش کے مقابلے میں ہم کو بہت زیادہ صبر, استقلال دکھانے کی ضرورت ہے, یعنی تم صبر کرو, کہنے لگے. اور یوں فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر زور و شور اور عزم و استقلال سے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد کرنے پر تلے ہوئے ہیں, ضرور اس میں ان کی کوئی غرض ہے. وہ یہی ہے کہ ایک خدا کا نام لے کر ہم سب کو اپنا محکوم, اپنا مطیع بنانا چاہتے. بے وقوف غلط سوچ رہے تھے. دنیا کی حکومت اور ریاست حاصل کرے یہ اس لیے چاہتا ہے, سو لازم ہے کہ اس مقصد میں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سارے چودھری کہنے لگے اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا, لو پڑے رہو, جاؤ جہنم, قیامت تک ڈنکا چلے گا, جاؤ تم. اپنی چودراہٹ میں سب مر گئے. بعض مفسرین نے ان ھذا لشیء یراد کا مطلب یہ لیا ہے کہ بے شک یہ وہ چیزیں ہیں جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ہی کر چکے ہیں, کسی طرح اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. تحقیر کیا ہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سب کچھ ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ آدمی جو ارادہ اور تمنا کرے وہ پوری ہو. چاہیے کہ ہم ان کے مقابلے میں قدم پیچھے نہ ہٹائیں, یعنی ہم ان کا مقابلہ کریں گے. کہنے لگے سارے چودھری, قرآن نے کہا ہے اس کو. آگے کہنے لگے ما سمعنا ھذا فی الملۃ الاخرہ, یہ نہیں سنا ہم نے اس سے پچھلے دین میں, یعنی یوں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے پچھلے دین میں لا الہ الا اللہ کی تو بات سنی نہیں, یہ تو نئی بات ہے. ہمارے باپ دادا پردادا سب چلے گئے ہمارے پاس رہ کر کے, کبھی انہوں نے اس کی دعوت ہمیں انہوں نے تو دی نہیں, ہم نے نہیں سنا یہ بات, یہ نئی بات ہے. کہنے لگے ان ھذا الا اختلاق, یہ کچھ نہیں ہے, یعنی لا الہ الا اللہ کچھ نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ سب گھڑی ہوئی بات ہے. اس کی من گھڑت بات ہے, گھڑی ہوئی بات ہے, اس کا پرو پیگنڈا ہے. اس لیے تم اپنے جمے رہو وہیں, پتھروں پر پڑے رہو وہیں سی, وہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا, اللہ رب العزت یوں کہنے لگے. اللہ نے پھر جواب دیا ان لوگوں کا جب وہ یہ کہہ رہے تھے ساری چودراہٹ میں. اللہ کہنے انزل علیہ الذکر من بیننا, یعنی اچھا قرآن کو اللہ کا کلام ہی مان لو, یہ بھی نہ صحیح کہ
کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا، مگر یہ کیا غضب ہے کہ ہم سب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتخاب کیا، کیا سارے ملک میں یہ ہی رہ گیا تھا یہ بندہ؟ کہنے لگے کہ ہم بڑے بڑے مالدار ہیں، مکے میں بڑے رئیس ہے، چودھری ہے، ہم میں سے کسی کو بنا دیتے، یہ فقیر یتیم بچے کو اٹھا کر کے نبی بنا دیا۔ ارے اللہ کی مرضی ہے، وہ یتیم کو بنائے فقیر کو بنائے، اس کی مرضی ہے وہ کس کو بنائے، جو صلاحیت رکھتا ہے اسی کو تو بنائیں گے، تیرے اندر صلاحیت نہ ہو تجھے کیسے بنا دیں گے؟ تو یوں کہنے لگے کیا اسی پر اتری یہ نصیحت ہم میں سے، یعنی ہم بڑے بڑے چودھری مالدار اور ہم سرپنچ مکے کے اندر کعبے کے خادم ہم لوگ، ہم میں سے کسی کو بنایا نہیں، اٹھا کر اسے بنا دیا کہ چلو ہم قرآن کو مان لیتے، بات یہ ہے کہ قرآن کو مان لیتے، کوئی فرشتہ لے کر آتا ہم مان لیتے، لیکن یہ جو آیا نا لے کر کے قرآن، یہ جو سنا رہا ہے اس کی ہم ماننے کے لیے تیار، کوئی اور ہو جائے۔ اللہ رب العزت یوں کہہ رہے ہیں ارے کچھ نہیں ہے، ہمارے کلام میں شک کر رہے ہیں، بس انہیں ہمارے کلام میں شک ہے، بل ہم فی شکن، کوئی نہیں، ان کو دھوکہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں دھوکہ لگ رہا ہے انہیں میری نصیحت میں، یعنی میرے کلام پاک میں انہوں نے شک کیا ہے، دھوکہ لگ گیا۔ اور اللہ یوں کہہ رہے ہیں ایک بات اور سن لو، انہوں نے میری مار ابھی تک چکھی نہیں، جس دن مار چکھ لیں گے اس دن ساری نانی یاد آ جائے گی ان کو۔ اور ہوا ایسا، جنگ بدر میں ہوا نہیں، پھر سارے کیوں بڑبڑاتے پھرے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اب ہم اس کے ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے۔ جب 70 چودھری مارے گئے بدر میں، پھر لگی تھی آگ اور پھر پھرے تھے بھاگے۔ اللہ نے چکھایا تھا مزہ کہ ایسے مانو گے تم، ایسے نہیں ماننے گے۔ 70 چودھری مرے تھے، مکے کے لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے تھے، داڑھ دے کر روئے تھے، چودراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ پھر دوسروں کا سہارا لے کے ارے تم مکے والوں کا ساتھ نہیں دیتے، پھر اس گاؤں میں پتہ بھیج رہے، اس گاؤں میں پتہ بھیج رہے۔ جنگ عہد جب ہوئی تھی اگلے سال، اس سے پہلے تیاری کی، کیوں مکے میں سے چودھری اب ختم ہو گئے تھے، اب باہر سے چودھری بلائے گئے تھے، ادھر سے چودھری بلا، ادھر سے بلا، ادھر سے بلا، ارے تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے آج؟ ارے نہیں، ہم تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر آئے تھے 1000 اور 3000 بن کے، 3000 آئے تھے، پھر بھی ان کے دانت کھٹے کرائے تھے اللہ نے۔ تو یہ سب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سب انہوں نے ہمارے کلام پاک میں دھوکہ کیا ہے، انہیں دھوکہ لگ گیا انہیں۔ نہیں تو یہ مان لیتے بھائی اللہ کا کلام ہے، چلو جو کوئی لے کر آگا، ہمیں اس سے چلو غرض نہیں اس سے، تو ہم تو اللہ کا کلام تو مانے، اتنے ہی سمجھ لیتے کم از کم۔ اللہ کہہ رہے ہیں بل لما یذوقوا عذاب، فرمایا انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر اتری نصیحت ہم میں سے؟ کوئی نہیں ان کو دھوکہ ہے، بلکہ انہوں نے میری نصیحت میں، بلکہ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے میری مار کو نہیں چکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نامعقول اور یا وہ کوئی کا جواب ہوا، یعنی ان کی یہ خرافات کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ابھی ہماری نصیحت کے متعلق ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ یقین نہیں رکھتے کہ جس خوفناک کے مستقبل سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور پیش آ کر رہے گا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدائی مار کا مزہ نہیں چکھا۔ جس وقت خدائی مار پڑے گی تمام شکوک و شبہات، ان کے دماغ کے کیڑے سب نکل جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ آگے فرمایا ام عندهم خزائن رحمت ربک، اللہ کہہ رہے ہیں کیا ان کے پاس میری رحمت کے خزانے کے سارے معاف کرا لیں گے اپنے گناہ؟ خزانے لے پھر رہے گا ہماری رحمت کے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی مہربانی کے؟ العزیز الوہاب، جو کہ زبردست ہے، بخشنے والا، یعنی اپنے ان رحمتوں کا سہارا لے کر معاف کر کے جنت میں گھس جائیں گے، ایسا ہے ان کے پاس؟ رحمت کے خزانے آسمان زمین کی حکومت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زبردست ہے، وہ بڑی بخشش والا ہے، جس پر جو انعام چاہے کرے، کون روک سکتا ہے اسے؟ یا نکتہ چینی کون کر سکتا ہے؟ کرو۔ اگر وہ اپنی حکمت و دانائی سے کسی بشر کو، کسی انسان کو منصب نبوت اور رسالت کا عہدہ دیتا ہے تو دیتا ہے، تمہیں کیا پریشانی؟ تو تم دخل دینے والے کون ہو؟ اسے نبی بنا دیا، اسے نبی بنا دیا، یہ کون ہے وہ کون ہے، یہ کیوں تمہارے منہ میں کوئی دانت ہے ایسے؟
وہ جس کو چاہے بنائے، مالک ہے، مالک کچھ بھی کر سکتا ہے. صاحب اس پر یہ مہربانی فرمائی، ہم پر نہ فرمائی. کیا رحمت کے خزانے اور زمین و آسمان کی حکومت کے تمام مالک و مختار جو اس قسم کے لغو اعتراضات کرتے ہو، اگر ہو تو اپنے تمام اسباب و وسائل کو کام میں لے آؤ، رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جاؤ تاکہ وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی آنا بند کر دو. آ جاؤ آسمان پہ، وحی کا سلسلہ ختم کر کے دکھا دو جب تمہاری اتنی چلتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ رسی تان کر کے اوپر آ جاؤ. یہ جو وحی لے کر آ رہا فرشتہ، اسے پکڑ لو، دکھا دو پکڑ گئے اسے جبریل کو. علویات پر قابض ہو کر اپنی مرضی منشا کے مطابق آسمان و زمین کے انتظامات تدبیر کا کام انجام دے سکو. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو آسمان و زمین کی حکومت اور خزانے رحمت کی مالکیت کا دعویٰ بالکل بیکار ہے. تمہارا دعویٰ بالکل یہ بیکار ہے. پھر خدائی انتظامات میں دخل دینا بجز بے حیائی اور جنون اور پاگل پن ہے. اللہ کے انتظامات میں دخل دینا جب کچھ نہیں کر سکتے تو بالکل بے وقوفی اور بالکل یہ پاگل پن ہے. یا ایاز قدر خدا شناس. اس لیے کہنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. قرآن کریم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. اب لوگ جلتے ہیں تو جلنے دو بھائی، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اللہ نے ہمیں ایمان والے پیدا کیا. تو یہ لوگ نہیں تو جلتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیوں ہوئے اتنے انسان. جلنے تو جلنے دو. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اب وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ انہیں ختم کر دے اور ان کی سب کچھ ختم کر کے ہمیں چودھری بن جائے پوری دنیا کے. اور اللہ رب العزت ایسا تو کر نہیں سکتے ہیں. چند ایک کو بنا دیا امتحان کے لیے، نہیں تو سب کو تھوڑا ہی بنا دیں گے. تو اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ نے ہمیں بہت اچھے مذہب میں پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا. اگر واقعی ہم دوسرے مذہب میں ہوتے تو مسلمان مذہب میں آنا بڑا مشکل ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا. اگر ہماری سمجھ میں آ بھی جاتی بات ہدایت، اتنا مشکل ہو جاتا ہمیں مذہب اسلام میں آنا، بہت مشکل. اللہ نے آج ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، ہمارے لیے عمل کرنا بہت آسان ہے. اگر کوئی باہر سے آ کر مذہب اسلام میں آتا ہے، یعنی دوسرے مذہب کا آ کر کے مذہب اسلام ملتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نماز پڑھنا، ہم تو مسلمان کے گھر میں ہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ روکے گا تو انہوں جو دوسرے مذہب میں سے آ کر نماز پڑھے گا اس کے اوپر مشکلیں آئیں گی، اس کے اوپر مار پڑے گی. ہمارے اوپر کوئی مار نہیں پڑے گی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اس بات کو ذہن سے نکال دیں، ہمیں کوئی مارنے والا نہیں ہے. مارے گئے انہیں امتحانات ان کے اوپر آئے گے جو دوسرے مذہب سے آ کر کے اس مذہب میں ملے. ان کے پاؤں جکڑے ہوئے بیچاروں. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے راستہ. بہت سارے لوگ آج غیر مسلم جو ہے مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن خاندان کی وجہ سے، اپنے محلوں کی وجہ سے، اپنے چودھری کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ ہمیں ماریں گے لوگ، اس وجہ سے بیچارے بیٹھے ہوئے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستے ہموار کرے اور ان کو بھی اور ہمیں بھی مذہب اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اس سبق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ساری نصیحتیں ملی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،